डेट है 1380 जब तैमूर ईरान का इन्वेजन करता है। अनडिफीटेड किंग के साथ साथ वो एक डेडली और ब्रूटल लीडर भी माना जाता था। ईरान के एक शहर को इन्वेड करते करते ऑलमोस्ट ये 1 से 2 लाख लोगों का कत्ल करता है। ये भी कहा जाता है कि जब तैमूर ने ईरान का एक शहर फतह किया तब उसने वहां 15 से 20 इंसानों के सर के पिरामिड्स बनाए थे। एक सिंपल रूल था, जो भी ये शहर इन्वेड करता था और जो पुरानी हुकूमत में जो लोग थे ये उनका कत्ल करता था। प्रेजेंट डे ईरान और इराक के सारे शहर धीरे धीरे इन्वेड करता है। इसी दौरान ये एक सिटी को भी इन्वेड करता है जिसका नाम हमदान होता है। ओहदेदारों के साथ साथ जो इन शहरों में आलिम थे, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज होती थी, ये उनका भी कत्ल करता था। इसी हमदान के शहर में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहती थी जिसका नाम सईद शहाबुद्दीन था और उनकी वाइफ का नाम फातिमा था। सईद शहाबुद्दीन की जो 18th जनरेशन है वो इमाम हुसैन के साथ मिलती है और जो फातिमा है उसकी 17th जनरेशन इमाम हसन के साथ मिलती है। इसलिए 70 साल पहले उनका जो वहाँ बेटा पैदा होता है उसका लक़ब नजीबुल तारिफीन पड़ता है। उसका मतलब है कि नोबल फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी दोनों की लीनेज अहलुल बैत से मिलती है। और वो इस बेटे का नाम अली रखते हैं जिसे कश्मीर में मीर सैयद अली हमदानी के नाम से जाना जाता है। मीर सैयद अली हमदानी को कश्मीर में दूसरे नामों से भी जाना जाता है जैसे कि शाह हमदान जिसका मतलब है किंग ऑफ हमदान, जैसे कि अमीर कबीर जिसका मतलब है द ग्रेटेस्ट लीडर, या इसे अली सानी भी कहते हैं, द सेकंड अली। और इस वीडियो में हम इसी ग्रेट पर्सनैलिटी के ऊपर बात करेंगे, मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कश्मीर की सोसाइटी के ऊपर इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जो विजिट कश्मीर था उन्होंने कश्मीर सोसाइटी को कैसे चेंज किया और कश्मीर सोसाइटी पे इनका क्या इम्पैक्ट है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा मीर सैयद हमदानी की लाइफ कश्मीर आने से पहले किस तरह रही है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कि कश्मीर मीर सैयद अली हमदानी के आने से पहले कैसा था, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा था, यहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी। तीसरा जो पार्ट होगा कि उनके आने के बाद कश्मीर में किस तरह चेंजेस आए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ का जो रिलीजियस डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा रहा और यहाँ का सोशल डेवलपमेंट किस तरह रहा। मीर सैयद अली हमदानी का जन्म ईरान के एक शहर हमदान में होता है 1312 में या 712 हिजरी में। ये ऑलमोस्ट 700 साल पुरानी बात है। अगर हम मीर सैयद अली हमदानी के ट्रैवलर्स की बात करें तो मीर सैयद अली हमदानी ने मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के सारे शहरों को एक्सप्लोर किया है और जो मिडिल ईस्ट के जाने माने शहर थे वहां पर अपना इल्म हासिल किया, जैसे कि बगदाद हो, सीरिया हो, फलस्तीन हो, जेरूसलम हो, मक्का हो, मदीना हो, उन्हें ट्रैवल किया है। और बाकी भी देशों में इन्होंने ट्रैवल किया है जैसे कि तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना और कश्मीर फाइनली जब यहाँ पर आए। तैमूर के इन्वेजन से पहले मीर सैयद अली हमदानी के जो फादर थे वो अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे हमदान के शहर में। अगर हम मीर सैयद अली हमदानी के बचपन की बात करें तो ये पहले 15-16 साल उसके मामों के साथ गुजरे हैं जहाँ पर मीर सैयद अली हमदानी ने अपनी कुरान की तालीम हासिल की और जो भी इस्लामिक फंडामेंटल्स है उनको जाना। यहाँ से इनके मामू इन्हें दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं दूसरे उस्ताद से इल्म हासिल करने के लिए और मीर सैयद अली हमदानी अपना इल्म शेख अब्दुल के पास हासिल करते हैं। यहाँ पर उन्हें अपना टीचर इस्लामिक टीचिंग्स के साथ साथ स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी सिखाते हैं और इस्लामिक फंडामेंटल्स को वहाँ पर उन्हें और डेप्थ के साथ पढ़ाया जाता है। शेख अब्दुल की डेथ के बाद मीर सैयद अली हमदानी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं और वहाँ पर वो जाने माने एक बुजुर्ग और आलिम के पास अपना इल्म हासिल करते हैं और उनका नाम है शेख मोहम्मद मिज़्दाक़ानी। ये अपने वक्त के जाने माने आलिम और सूफी माने जाते थे और इनका जो ताल्लुक कुब्रवी आर्डर से था, इसीलिए मीर सैयद अली हमदानी को इसी सूफी आर्डर के साथ अटैच किया जाता है। इस शहर से भी शिफ्ट होकर दूसरे बुजुर्गों के पास अपना इल्म हासिल करते हैं जैसे कि हजरत अब्दुल बरकात वगैरह वगैरह। इसीलिए कहा जाता है कि कश्मीर आने से पहले मीर सैयद अली हमदानी ने 1400 आलिमों से अपना इल्म हासिल किया था। इसीलिए मीर सैयद अली हमदानी एक आलिम की हैसियत भी रखते हैं। जब मीर सैयद अली हमदानी के बुक्स की कलेक्शन की बात होती है तो कहा जाता है कि 68 बुक्स मिनिमम इसने लिखी है। इंसान तो और इम्प्रेस तब होता है जब इनका एक ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के लाइब्रेरी में मिलता है। इनकी जो एक प्रोमिनेंट बुक कश्मीर आने से पहले बोली जाती है वो है, इन्होंने कमेंट्री लिखी है इब्न अरबिया के बुक के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि मीर सैयद अली हमदानी ने सेंट्रल एशिया में इब्न अरबिया की फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया। जब ये कश्मीर आए उस टाइम भी इन्होंने 2 किताबें जो है कश्मीर को उस टाइम गिफ्ट की थी।
جب تیمور 1380s میں ایران کا انویژن کرتا ہے اسی ٹائم یہ کشمیر مائگریٹ کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے 1380s سے پہلے کشمیر کا پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم اور اکنامک سسٹم کیسا تھا میر سید علی ہمدانی کے آنے سے پہلے. 1300s میں جب منگولوں نے کشمیر پہ انویژن کیا، یہاں کا سارا سوشل سٹرکچر جو تھا وہ انہوں نے تباہ کیا تھا، اور شاہ ڈائناسٹی 1330s کے آس پاس ہی کشمیر میں رول سٹارٹ کرتی ہے، جو پہلی مسلم ڈائناسٹی ہے جو کشمیر پہ رول کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر سید علی ہمدانی اس ٹائم کشمیر آئے جب یہاں پر شاہ ڈائناسٹی رول کر رہی تھی. کچھ ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ میر سید علی ہمدانی نے کشمیر کو 3 بار وزٹ کیا ہے، اور کچھ ہسٹورینز کا یہ ماننا ہے کہ میر سید علی ہمدانی نے ایک ہی بار کشمیر وزٹ کیا. 1330s کے آس پاس جب شاہ ڈائناسٹی یہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے تو لوگ جو ہے انہیں اتنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو یہاں پر میجارٹی ہوتی ہے وہ ہندو برہمنز کی ہوتی ہے. یہاں سے منگولوں کا انویژن نے سوشل سٹرکچر کو ختم کیا تھا، اور ہندو ڈائناسٹی نے پاور لوز کیا تھا، اور شاہ ڈائناسٹی جو ایک مسلم ڈائناسٹی تھے انہوں نے رول سٹارٹ کیا تھا. جو کشمیر ایک ڈراسٹک چینج سے گزر رہا تھا اس ٹائم، یہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر سٹیبل نہیں تھا، یہاں کا اکنامک سسٹم سٹیبل نہیں تھا، یہاں کا جو سوشل سٹرکچر تھا وہ پوری طرح ڈسٹربڈ تھا. لوگ ٹیکسیشن سے تنگ آ چکے تھے، جو یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ بھی اس طرح پروگریس نہیں کر رہی. کشمیر میں اسلام میر سید علی ہمدانی سے پہلے آ چکا تھا، اور وہ لایا تھا ایک پروفاؤنڈ ولی اللہ نے جس کا نام ہے بلبل شاہ، جس کا لقب بلال بھی ہے، جسے کشمیر کے لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. شاہ نے لگ بھگ 30 to 40 ایئرس پہلے ہی اسلام کشمیر میں لایا تھا، اور جب شاہ ڈائناسٹی یہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے 1330s میں، اس کے 40 ایئرس بعد 3080s میں میر سید علی ہمدانی یہاں پر کشمیر میں تشریف لاتے ہیں. جب تیمور ایران کا انویژن کر رہا تھا اس ٹائم میر سید علی ہمدانی کے کہنے پہ 2 پرسنالٹیز کشمیر کو وزٹ کرتی ہے. ان کا نام ہے سید تاج الدین سمنانی اور میر سید حسن سمنانی. یہ جو 2 پرسنالٹیز ہیں یہ اس ٹائم کے شاہ میر ڈائناسٹی کے سلطان کے ساتھ ملتے ہیں. اس ٹائم کشمیر پہ رول کر رہے ہوتے ہیں سلطان صہیب الدین اور ان کا بیٹا. یہ دونوں میر سید حسن سمنانی سے امپریس ہوتے ہیں، یا مانو کہ ان کے فالوور ہی بن جاتے ہیں. یہ جو 2 پرسنالٹیز میر سید ہمدانی کے کہنے پہ کشمیر آئی تھی، ان کو ایک ہی مقصد تھا کہ جو کشمیر کا جو وزٹ ہے یہاں کی سچویشن کو دیکھنا، یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کو دیکھنا، یہاں کے اکنامک سسٹم کو دیکھنا، یہاں کے سوشل سسٹم کو دیکھنا. تو پرسنالٹی جب کشمیر کو وزٹ کرنے کے بعد ہمدان واپس جاتے ہیں تو یہ میر سید علی ہمدانی کو کشمیر کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں، اور میر سید علی ہمدانی 700 سیدات کے ساتھ کشمیر مائگریٹ کرتے ہیں. جب میر سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لاتے ہیں 1380s کے اراؤنڈ، تو جو یہاں کشمیر کا سلطان ہوتا ہے وہ بڑے ہی شاندار طریقے سے ان کا ویلکم کرتے ہیں. وہ کشمیر 700 سیدات کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں، اور یہ سیدات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ ایک انڈسٹری بھی لاتے ہیں. سید علی ہمدانی کے ساتھ 700 سیدات ہوتے ہیں، ان میں کچھ کرافٹ مین ہوتے ہیں، کچھ ترکان ہوتے ہیں، کچھ اینگر ہوتے ہیں، اور مختلف لوگ ہوتے ہیں. اور میر سید علی ہمدانی خود ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے، وہ خود ٹوپیاں بناتے تھے جن سے ان کا اپنا روزگار چلتا تھا. اس کا جو یہ چھوٹا سا دور ہے کشمیر کا، اس میں آلموسٹ 13,000 لوگ مسلمان بن جاتے ہیں، کیونکہ جو ان کا ایک صوفی اندازہ اور ایک فیسنیٹنگ اندازہ تھا صوفیزم کا، وہ لوگوں کو بہت زیادہ امپریس کر رہا تھا. اسی دور میں لل دید بھی میر سید علی ہمدانی کو دیکھتی ہے، اور وہ ان سے دور بھاگ کر ایک تندور کے دکان میں چھپ جاتی ہے. پھر لیٹر آن میر سید علی ہمدانی لل دید کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں، اور لل دید ہی وہ ہے جن سے پھر شیخ العالم انفلوئنس ہوتا ہے. تو شیخ العالم بھی انڈائریکٹلی میر سید علی ہمدانی سے انفلوئنسڈ رہے ہیں. کشمیر کی یہ سچویشن تھی کہ یہاں کی جو اکنامی تھی وہ ڈکلائننگ تھی، یہاں کی جو پالیسیز تھی وہ فیل ہو رہی تھی، یہاں کے لوگ ٹیکسیشن سے پریشان تھے، یہاں کا جو فیوڈل سسٹم، یہاں پہ فیوڈل سسٹم تھا، ایتھکس مورلز ختم ہو چکے تھے. اسی دور میں جب میر سید علی ہمدانی آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں جو سلطان ہوتا ہے ان کی پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے. یہاں پر پروموٹ کرتا ہے آرٹ اینڈ کرافٹ، شوال بفیو جسے کار امیری بھی کہتے ہیں. یہاں کے لوگوں کو منرل یوٹیلائزیشن کا کنسیپٹ دیتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے اربنائزیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یہاں پر کشمیر میں، تاکہ جو یہ ٹریڈ اور کامرس ہے یہ پروموٹ ہو جائے. اور یہ کشمیر میں لیبر ڈویژن کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. جو یہاں پر ستی سسٹم ہوتا ہے اسے بھی یہ ختم کرتے ہیں کشمیر میں. اس لیے اس ٹائم میر سید علی ہمدانی اس ٹائم کے سلطان کو ایک کتاب گفٹ دیتی ہے جسے ہم ذخیرۃ الملوک کے نام سے جانتے ہیں. سلطان رول کر رہا تھا، وہ اسے ایز اے گفٹ ملا تھا کیسے گورنمنٹ چلانی ہے، کیسے پالیسی چلانی ہے، کیسے رول کرنا ہے.
اور میر سید علی ہمدانی کشمیر کے لوگوں کو ایک بک گفٹ کرتے ہیں اس ٹائم جس کا نام اوراد فتح ہے، جو ایک پروفاؤنڈ بک مانی جاتی ہے۔ سید علی ہمدانی کو کشمیر میں ایک لانگ پیریڈ تک رہنے کا پلان تھا، لیکن اس کی النس کی وجہ سے وہ یہاں پر زیادہ ٹائم تک نہیں رہ پائے، اسی لیے النس کی وجہ سے وہ کشمیر کو چھوڑ کر لداخ کے روٹ سے پریزنٹ ڈے پاکستان کے ایک شہر میں جاتے اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کے فالوورز وہاں سے لے کر اسے تاجکستان کے ایک شہر ختلون میں دفن کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ ان کا اتنا کنٹریبیوشن ہے، چاہے کوئی بھی انسان کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے، ان کا کنٹریبیوشن آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے کشمیر کی ہسٹری میں، جو اوورال ان کا کنٹریبیوشن ہے اسلام کو لانے کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی نیگلیکٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال ان کے بارے میں لکھتے ہیں، سید السادات سالار عجم دستے او مینار تقدیر امم، یک نگاہ او کشادہ سب گرا خیز تیر اشرا بدل راہ بدے۔ جو یہ کنٹریبیوشن ہے یہ اتنا پروفاؤنڈ ہے، اس لیے 700 سال کے بعد بھی انہوں نے ہر کشمیری کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔